دوستو اسی پہ میں آج آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانے لگا ہوں جو میں نے کل ایک واقعہ آپ لوگوں کو سنایا تھا کہ ایک یہودی جس نے قرآن کریم کی قدر کی آدھی رات اس یہودی نے قرآن کریم کو سر پہ رکھا اور قرآن کریم کی عزت اور احترام کی آدھی رات اس کی بیوی نے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا قرآن کریم کی قدر اور عظمت کی وجہ سے عزت کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ، وہی یہودی جو مسلمانوں کا بادشاہ بنا اسی کے دور میں ایک حافظ قرآن تھا جو بیچارہ معاشی حالات کی وجہ سے تنگ آ کر اور غربت نے اس سے گھرا ہوا تھا، غربت میں پھنسا ہوا تھا، تو وہ چلا گیا بادشاہ کے دربار میں کہ بادشاہ سلامت کچھ پیسے عنایت فرما دیں، کچھ پیسے دے دیں کہ میں کچھ اپنے لیے روزگار وغیرہ بنا لوں۔ اس یہودی بادشاہ نے اس حافظ قرآن کو خوب ڈانٹا، اس کی خوب کلاس لی کہ دیکھو اس ایک رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دو انعام کی، ایک مجھے اسلام کی دولت سے نوازا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا۔ دو ایوارڈ قرآن کریم کی ایک رات کی قدر کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ آپ تو حافظ قرآن ہیں، آپ کیوں اللہ کے سوا کسی اوروں کے دربار میں کھڑا ہو کر اللہ کے سوا کسی دوسرے بندے سے مانگتا ہے؟ نہیں، آپ اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ جو مجھے مسلمانوں کا بادشاہ بنا سکتا ہے تو آپ کی معاشی حالات بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ جب وہ حافظ قرآن بادشاہ کی دربار سے مایوس ہو کے چلا گیا، حافظ قرآن کو حیرت آئی اور وہ حافظ قرآن کی پہاڑی کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہاڑ میں اپنی تلاوت کرتا تھا اور اپنی عبادت میں مصروف تھا، نوافل، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت۔ اسی پہاڑی کے قریب جو علاقے تھے وہاں سے کچھ چرواہے اپنے مال مویشیاں بکریاں وغیرہ چراتے تھے۔ وہ جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ مال مویشیوں کے لیے چرانے کے لیے وہ چرواہے جب جاتے ہیں وہ صبح سے شام تک وہیں ٹھہرتے ہیں، پھر شام کو واپس آ جاتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں کھانا وغیرہ ایک ٹائم کا۔ وہاں پر ان چرواہوں نے جب دیکھ لیا کہ یہ حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، انہوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی روٹی بچا لی اور اس حافظ قرآن کو دے دی۔ دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، دوبارہ انہوں نے وہاں حافظ قرآن کو دیکھ لیا کہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار و عبادت میں مصروف ہے اور تلاوت میں مصروف ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس کے لیے بھی کھانے کی کچھ ترتیب بناتے ہیں، اپنا کچھ کھانا وغیرہ بچا کے، روٹی وغیرہ بچا کے اس کو دے دی، اور جب واپس آئے اپنے اپنے گھروں میں کہا کہ وہاں حافظ قرآن ہے، اس کے لیے بھی کچھ روٹی وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں۔ اگلے دن اپنے ساتھ حافظ قرآن کے لیے بھی روٹی لائی، اس کو بھی کھلا دی، خود بھی انہوں نے روٹی کھا لی۔ اسی طرح کرتے کرتے علاقے والے جو چرواہے تھے وہ حافظ قرآن سے دعائیں بھی مانگتے رہے، علاقے والے بھی آنا جانا شروع ہو گیا، حافظ قرآن سے دعائیں مانگتے رہے کہ حافظ جی ہمارے لیے دعا کرو، ہمارا یہ مشکل ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات بھی حل فرماتے تھے اور حافظ قرآن کے لیے وہ کھانا پینا سب کچھ انتظام وہ علاقے والے کیا کرتے تھے۔ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا علاقے والے نے لنگر بنا دیا اور بس شروع ہو گیا لنگر، 24 گھنٹے اویلیبل، جو بھی جاتا وہاں کھانا پینا بھی کر کے اور حافظ جی سے دعا بھی مانگتے تھے۔ تو ایسا ہوا جو وہی یہودی جو مسلمانوں کا بادشاہ بنا تھا اسی کو کوئی مشکل پیش آیا اور لوگوں نے بتا دیا کہ وہاں پر حافظ قرآن ہے
بہت انتہائی متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، اللہ والا بندہ ہے، اسی کے پاس جاؤ، اللہ رب العزت آپ لوگوں کی پریشانی حل فرمائیں گے۔ وہ بادشاہ آیا، اس نے سارا نظام دیکھ لیا اور حافظ جی کے پاس گیا، اپنی مشکلات وغیرہ کے بارے میں بتایا۔ حافظ جی نے جو دعا و دم درود وغیرہ کرنا تھا وہ بھی کر لی۔ آخر میں بادشاہ نے بتایا کہ حافظ جی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، لنگر میں کوئی کمی پیشی آ جائے، کھانے پینے میں کوئی کمی پیشی آ جائے، مجھے بتا دیا کرو، میں آپ لوگوں کی مدد کیا کروں گا۔ اس حافظ قرآن نے بتایا کہ نہیں بادشاہ، اللہ رب العزت نے مجھے ایسی بادشاہی دی ہے یہاں پہاڑ میں کہ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب دیتا ہے تو جنگل میں بھی بادشاہی دے دیتا ہے۔ اور حافظ جی نے اس بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ حافظ جی نے فرمایا کہ میں وہی حافظ قرآن ہوں کہ میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے میری خوب کلاس لی تھی اور آپ نے بتایا کہ چلو اللہ سے مانگو۔ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے یہی کچھ دے دیا، بہت کچھ دیا ہے۔ مجھے اللہ نے اس جنگل میں، اس پہاڑی میں اللہ رب العزت نے مجھے بادشاہت دی ہے، اور یہ ایسی بادشاہت ہے کہ اس میں کبھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو دیکھو دوستو، جو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائے گا، جو قرآن کریم کو تھامے گا اور قرآن کریم کو سیکھے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو دیکھو اللہ رب العزت کیا سے کیا کچھ دے دیتا ہے قرآن کریم کے بدلے۔ لیکن اگر ہم تیار ہو جائے قرآن کے لیے،